وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 54 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ جھگڑالو ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور مجرم لوگ آتش دوزخ کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ وہ یقیناً اسی میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے گریز کی کوئی جگہ نہ پا سکیں گے. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 54. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، لفظی ترجمہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے بار بار بیان کی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بے شک انسان اکثر چیزوں کے لیے جنگ کرتا ہے، یعنی نہیں مانتا. سامعین کرام، یہ تصریف الآیات، یہ مختلف مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے مختلف الفاظ سے. بہرحال یہاں بھی وہی مضمون ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مضمون کو بار بار بیان کیا ہے. اور ایک ہی مضمون، سامعین کرام، وہ کون سے مضامین ہیں جو بار بار بیان ہو رہے ہیں؟ وہ وہی مضامین ہیں جو انسان کی نجات کے لیے بنیاد رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ توحید کا اقرار ہے، رسالت کا اقرار ہے، اور آخرت کا اقرار ہے. اور یہ تمام چیزیں سامعین کرام اس کے مان لینے میں ہماری نجات ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری کامیابی کے لیے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لو، اور آخرت کو ترجیح دے دو، اور زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارو. یہ بنیادی باتیں ہیں سامعین کرام. اگر ہم ان باتوں سے ادھر ادھر جائیں گے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بنیادی بات یہی ہے سامعین کرام. سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے توحید کا. آپ دیکھیں تقریباً اکثر قرآن کا حصہ جو ہے وہ توحید کے مضامین پر مشتمل ہے. اور توحید، میں نے آپ کو بتایا کہ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اللہ مان لیں، یعنی صرف اللہ مان لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایک ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت، یعنی دیکھیں انسان کی کامیابی کے لیے جو صفت ماننا ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت ہے. لا الہ الا اللہ.
تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو معبود واحد تسلیم کر لیں۔ معبود، الہ وہ ہستی، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ وہ ہستی جس کا حکم مانا جائے بلا چون و چرا۔ یہ مختصر تعریف میں کر رہا ہوں آپ کو الہ کی، کہ الہ وہ ہستی جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں اور کر ڈالیں جو کچھ حکم دے گیا ہے۔ یہ صرف ایک ہستی ایسی ہے جو کہ اللہ ہے۔ تو اور یہی جو صفت بنیادی طور پہ سامعین کرام مان لینا کہ اللہ تعالیٰ میرا معبود واحد ہے، کہ میں اپنی زندگی میں صرف اللہ کی اطاعت کروں گا یا کروں گی، اور اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا لے۔ یہ تھوڑی سی تفصیلی بات ہے سامعین کرام۔ آپ اللہ تعالیٰ کو، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ کر نہیں سکتے، اس کی اطاعت آپ کر نہیں سکتے، اس کو ترجیح واحد بنا نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہ بن جائے۔ مقصود کا مطلب یہ ہے کہ مقصد حیات، زندگی کا مقصد، اور زندگی کا مقصد یعنی اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کروں، تو اب صرف اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصد زندگی ہے، یعنی اس تک پہنچنا، اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے دیدار کے اپنے آپ کو قابل بنانا۔ یہ توحید کے مفاہیم میں یہ بات شامل ہے سامعین کرام، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم کر نہیں سکتے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ صرف اللہ کی بندگی میں ہی ہماری نجات ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم الہ واحد تسلیم کر لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے جب تک وہ ہمارا مقصود زندگی نہ بن جائے، مقصد واحد نہ بن جائے۔ مقصد واحد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ سے ہماری شدید محبت نہ ہو جائے۔ اگر محبت میں شریک ہیں تو پھر مقصود میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے شدید محبت کے نتیجے میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ کا قرب، اس کی ملاقات، اس کا دیدار، یہ سب خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ بھئی جو ہمارا مقصد ہے وہ کیسا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا قرب آپ کو بہت حسین لگتا ہے، یعنی آپ بہت تڑپتے ہیں اس کے لیے، قرب الہی کے لیے، اور یہ سارے اس الہ میں یہ سارے مفاہیم پوشیدہ ہیں سامعین کرام۔ دیکھیں ایک سادی سی میں اگر بات کہوں آپ کو تو وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں ان لوگوں کا مقصود جو ہے وہ ظاہر دنیا ہے۔ ظاہر دنیا پر ہم لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں اور ظاہر دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ظاہر کی کامیابی کو ہی ہم نے اصل کامیابی سمجھ لیا ہے۔ یہ انتہائی ایک غلط سوچ ہے اور یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ آپ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیں آخرت کی زندگی پہ۔ بہرحال دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید ہی ہمارے ایمان کی اصل ہے، لیکن اکثر یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم توحید کے بغیر جی رہے ہیں، توحید کا اقرار کیے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں اور سارے کام کر رہے ہیں جو نیک کام ہیں، لیکن ہم نے اپنی بنیاد صحیح نہیں کی ہے۔ بنیاد میں کیا ہے؟ ہماری یعنی دنیا کی محبت جو ہے، دنیا اور ما فیہا کی محبت ہمارے دل میں جڑ پکڑ چکی ہے۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں مال ہے اور اولاد ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ہمیں زیادہ پیاری ہیں۔ عہدہ، ایک انسان کا عہدہ، کاروبار اور جو معاشرتی سٹیٹس ہے یہ انسان کو زیادہ پیارا ہوتا ہے عام طور پہ۔
تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے پیار جو ہے، محبت آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے، نتیجتاً وہ آپ کا مقصود بن جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کا معبود واحد بن جائے گا۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ میں کسی اور کا کہنا مانوں یا کسی اور طریقے سے زندگی گزاروں اسلام کے سوا، یہ پھر آپ کو بہت مشکل بن جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، میں نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اور زیادہ تر مثالیں سامعین کرام آپ دیکھیں کہ توحید کے دلائل بہت زیادہ ہیں، مختلف طرز سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو میں ہی الہ واحد ہوں تمہارا، میں ہی تمہارا مقصود واحد ہوں، میں ہی تمہارا محبوب واحد ہونا چاہیے، مجھے ہی تم اپنا محبوب واحد بنا لو، کسی اور سے میرے مقابلے میں کسی اور سے محبت نہ کرو، میرے مقابلے میں کسی اور کو مقصود حیات نہ بناؤ، اور میرے بتائے ہوئے راستے کے خلاف کسی اور طریقے سے تم زندگی نہ گزارو۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ بار بار افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، ابھی یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ اکثر بعض اوقات لوگ، یعنی میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ یہ جو درس ہم کر رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، بعض لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ تمہاری تو بس ایک ہی بات ہے، جب دیکھو مقصد زندگی، جب دیکھو انسان کی حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہو، مقصد زندگی کے بارے میں بات کرتے ہو، توحید، وہی ایک بات چلی آ رہی ہے، تم نے ادھر ادھر، یعنی تمہارے مضامین تو نہیں ہے، بس یہی مضمون ہے، کبھی آخرت کا مضمون شروع کر دیتے ہو، کبھی حضور کی اطاعت کا مضمون شروع کر دیتے ہو، کبھی روح کی حقیقت کے بارے میں، کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں، یہی مضامین تمہیں چلے آ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، جب میں ان آیات کو دیکھتا ہوں، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو مجھے ایک گونا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، میں نے بار بار بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال۔ تو یہ مثالیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہیں، ہمارا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ دیکھیں بنیادی بات جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور وہ ہم سمجھ کے نہیں دے رہے، اللہ وہ بات ہم سمجھ کے نہیں دے رہے۔ بنیادی بات کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان باللہ، پھر ایمان بالرسالت اور یوم آخرت پر ایمان، یہ چیزیں ہم مان کے نہیں دے رہے۔ اکثر یعنی مقررین جو ہے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، مقررین کی کوئی بات جو ہے وہ مان کے نہیں دیتا، کوئی شخص مان کے نہیں دیتا کہ میں نے یہ بات ایسا کرنا ہے یا نہیں۔ تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اکثر انسان جو ہے اکثر چیزوں کے لیے جھگڑالو ثابت ہوا ہے۔ جھگڑالو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی بات سے انکار کر دیں اور اس پہ اڑ جائیں اور کہہ دیں کہ لا نسلم، تو پھر ہی تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں یہ شیطانی کام ہے۔ روز ازل جب حکم ہوا تھا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو، اس مجلس میں شیطان یہ بھی موجود تھا، تو ظاہر ہے کہ اس مجلس کو حکم ہوا تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تمہیں، کہ بھئی جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تعالیٰ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو آگ زیادہ افضل ہے مٹی سے۔ تو یہ اس نے انکار کر دیا اور اڑ گیا۔
پھر مزید مہلت بھی مانگ لی عمر کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اس کی قبول کر لی اور شیطان کو مہلت دے دی۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں شیطان اڑ گیا اور جھگڑے پہ اتر آئے ایک قسم کی۔ قال فبما اغویتنی، یہ الفاظ ہیں شیطان کے قرآن میں، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہاں بھی سامعین کرام اول تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت حق سے ناواقف ہے، ایک بات یہ ہے، یعنی حق کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے نا کہ قرآن تو حق کا راستہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے، لیکن ہم قرآن کو باوجود اس کی کہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ ایسی محافل میں بیٹھتے ہیں جیسا کہ ہم بیٹھے ہوئے اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، جان بوجھ کے یعنی سمجھ کے بھی جان بوجھ کے اسی راستے پر شیطانی راستے پر اڑ جاتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ادھر بنیاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کلمہ طیبہ والی جو بنیاد ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں، اور سامعین اکرام یہ مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اس وقت امت جو ہے، یہ ایک میں ضمنی بات کہہ رہا ہوں، امت تفرقہ بازی کا شکار ہو گئی ہے، مختلف مسالک آپ دیکھیں وجود میں آ گئے ہیں، کسی بھی مسلک کے عالم کی بات آپ سنیں گے تو وہ اپنے مسلک کے حق میں بولے گا اور دیگر مسالک کے خلاف بولے گا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حق کی بات کرتے ہیں اور بنیادی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو تفرقہ بازی میں نہیں الجھاتے، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں بعض علماء ایسے ہیں جو کہ اپنے مسلک کے حق میں دلائل دیتے ہیں اور دیگر مسالک کے ابطال کے بارے میں اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، اور اسی میں الجھائے رکھتے ہیں، عوام کو اسی میں الجھائے رکھتے ہیں۔ اور بعض جو ہے سامعین کرام، یہ تو آپ نے اگر سنی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں سنی تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سنیں ایسی باتیں تفرقہ بازی والی، لیکن آپ دیکھیں بہت سے ایسے مقرر ہیں، جوشیلے مقرر ہیں، جن کی تقریر کی بنیاد ہی تفرقہ بازی ہوتی ہے، جن کی تقریر کی بنیاد تفرقہ بازی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ سطحی باتیں کرتے ہیں، سطحی باتیں مطلب یہ ہے کہ آپ کے بنیادی جو عقائد ہیں ان کی بات نہیں کریں گے، اور چند ایک اعمال جو ظاہری ہیں جو کہ بعد میں اس کا نمبر آتا ہے تو اس کی بات کریں گے۔ مثال کے طور پہ اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے کہ بھئی رسول کے طریقوں کو اپنا لو، وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن سب سے پہلے تو جناب نظریے کی بات ہونی چاہیے، نظریے کی بات ہونی چاہیے کہ آپ ایک نظریہ دیں، لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک نظریہ دیں، بنیاد بتائیں، توحید پہ بات کریں، اس کے بعد اطاعت رسول کا نمبر آتا ہے۔ تو آپ توحید کو چھیڑتے نہیں ہیں جو کہ بنیادی بات ہے، اور بغیر اللہ پر ایمان لائے بغیر لوگ جو ہیں پگڑیاں باندھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ۔ تو ایسے تو مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کا وہ ہوگا۔ بہرحال تو وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اکثر انسان جو ہے سامعین اکرام اس میں یعنی انسان جھگڑالو ہے، جلد باز ہے، عجولہ، اور یہاں جدلہ کے الفاظ ہیں کہ یہ یعنی اپنی ایک بات ذہن میں طے کر لیتا ہے، اس پہ اڑ جاتا ہے، اور ایسا اکثر ہوتا ہے سامعین کرام، اور یہ آپ عام اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے دین کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک امیج بنا لیا ہے کہ بھئی دین کی بات یہ ہے، دین یہ ہے،
اپنے اپنے ثوابدید کے حساب سے ہر ایک نے دین کی اپنے ذہن میں تشریحات مقرر کر رکھی ہیں۔ اب جو ان کو یعنی جس مقرر کی جو بات ان کو پسند آئے گی وہ تو لے لیں گے، جو پسند نہیں آئے گی اور جو ان کے دماغ کے خلاف ہوگی تو وہ نہیں لیں گے، اور اپنے جو دینی جو نظریہ جو انہوں نے قائم کیا ہے خود اپنی عقل سے، اس کے بارے میں اڑے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ نہیں ہے، یہ یعنی چہرے پر داڑھی سجانا جو ہے یہ سنت رسول ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی میں سارا اسلام موجود ہے، لیکن یہ ایک اسلام کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ داڑھی شریف نہیں رکھتے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سنت رسول ہے، داڑھی نہیں رکھتے اور ہر روز شیو کرنا، اور یہ ایک اجتماعی وہ بھی ہے سامعین کرام اگر آپ دیکھیں۔ اور میں نے خود سنا ہے جو فوجی کیڈٹ ہیں ان کو داڑھی نہیں رکھنے دی جاتی، یہ مسٹ ہے کہ وہ ہر روز جو ہے وہ شیو کریں گے۔ یہ ہمارا ایک قومی رویہ ہے، میں کسی ادارے پر کوئی بات نہیں کرتا، میں تو انفرادی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ چونکہ ایسے ہیں تو ہمارے ادارے بھی ایسے ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ تو فرد کی اصلاح کی ضرورت ہے، جب فرد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جدلہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ انسان اکثر چیزوں میں جھگڑالو ہے۔ اب کسی نے طے کر لیا کہ میں نے داڑھی نہیں رکھنی، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے سامنے کرام جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ داڑھی نہیں رکھتی، اب وہ نہیں رکھتے۔ جس مسجد میں مثال کے طور پہ 4 مختلف مساجد میں گئے، سب نے داڑھی کی خصوصیات بیان کی یا اس کا سنت ہونا ثابت کر دیا، انہوں نے اپنا بس ایک امیج رکھا ہے کہ نہیں داڑھی میں نے نہیں رکھنی۔ میرا تو امیج بنا ہوا ہے داڑھی منڈے کا، مثال کے طور پہ کہ بھئی میری تو نہ مونچھ ہے نہ داڑھی ہے، بعض نے مونچھیں رکھ لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ داڑھی کو بڑا کرو، مونچھوں کو چھوٹا کرو، لیکن انہوں نے مونچھیں آپ دیکھا ہے کہ مونچھیں بڑھا لی ہیں، داڑھی یعنی حضور کے حکم کے الٹا، اور یہ آپ کے اداروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ آپ کے جو واہگہ بارڈر پہ آپ دیکھیں جو پریڈ ہوتی ہے، میں تو کبھی نہیں گیا، لیکن وہاں مچھل فوجیوں کو رکھا جاتا ہے۔ میں کسی ادارے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں یہ ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے اس کی قطعاً ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی باقاعدہ جو مونچھیں بڑھائے گا، داڑھی منڈوائے گا اور تاؤ دے گا مونچھوں کو، تو اس کے ذریعے ہم اپنے دشمن کو جو ہے وہ ڈرائیں گے۔ یعنی یہ ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے۔ اس رویے سے آپ دیکھ لیں ہمارا انفرادی، دیکھیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو خرابی ہمارے فرد میں ہے، معاشرہ تو پھر فرد سے بنتا ہے۔ اب وہ مچھل لوگوں کو ایکسٹرا وہ دیتے ہیں، الاؤنس دیتے ہیں، مچھل الاؤنس، اور دیکھیں کس طرح بے حیائی سے اور ڈیٹھائی سے آپ نے مونچھوں کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور اس کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے الٹ آپ کر رہے ہیں، اس کے الٹ سوچ رہے ہیں۔ تو یہ جھگڑا ہے سامعین کرام، جھگڑا ہے کہ بھئی ہم نے نہیں ماننا دین کو، حضور کی سنت کو ہم نے نہیں ماننا۔ ہم زبان سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن ہم اپنے عمل سے تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ بھئی سنت رسول معاذ اللہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ اپنے عمل سے ایسا کر رہے ہیں کہ سنت رسول کیا چیز ہے، تو اپنی مرضی جینا ہے، میں تو کسی کی بات نہیں مانتا۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں بھائی میں تو کسی کی بات نہیں مانتا، بس یعنی یہ اور کیا جھگڑا ہے سامنے کرام کہ مخلوق خالق کے سامنے جو ہے سر اکڑ کے کھڑی ہو جائے۔ اکثر تو ایسا ہی ہے سامنے کرام، ہمارے اندر اکڑ کا مادہ بہت ہے، اور یہ میں قومی طور پہ بات نہیں کر رہا، انفرادی طور پہ آپ دیکھیں ہم میں اکڑ خانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
خاندان کی اکائی میں آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ یہ یعنی سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، شوہر ہے بیوی ہے، دونوں میں اپنی اکڑ ہے کہ نہیں. اب بیوی نے ایک مثال کے طور پہ ایک امیج معاشرے سے قبول کر لیا ہے اور وہی امیج وہ رکھے گی اب اپنا، پھر شوہر سے اپنی مرضی سے پیش آئے گی، چاہے لاکھ اس کو آپ شریعت کا حکم پیش کرتے رہیں، بیوی کبھی شریعت کے مطابق شوہر سے سلوک نہیں کرے گی، اپنی مرضی سے کرے گی، بس جو اس کو سوچتا ہے. اسی طرح شوہر میاں جو ہے وہ بھی اپنی مرضی سے. تو یہ خاندان کیا ہے؟ معاشرہ کی بنیادی اکائی جو ہے خاندان ہے. اسی طرح اولاد ہے وہ اپنی مرضی سے والدین کے ساتھ سلوک کرے گی. تو یہ ساری جو ہے یہ جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مثالیں بیان کی ہیں نا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ مثالیں بیان کی ہیں لیکن ہم لوگ سمجھ کے نہیں دے رہے، جھگڑالو ہیں، اس کو کہتے ہیں اکڑ خان، کہ بھئی میں نے نہیں ماننا، میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، بس میری اپنی مرضی ہے. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اکڑ جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے سامعین کرام. لیکن اس اکڑ کا نتیجہ کیا ہے؟ شیطان نے اکڑ دکھائی، فاستکبر، تو کیا ہوا؟ مردود ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ مقام چھین لیا جس کی بنا وہ اعمال ضائع ہو گئے، جس کی بنا یہ فرشتوں کی محفل میں شامل تھا. بس پھر اکڑ خانی اس نے مزید دکھائی، کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں مانتا. اور یہ شیطانی اکڑ خانی سامعین اکرام ہم میں بھی ہے، من حیث القوم ہے، ہم اکڑ خان قوم ہیں. کیا؟ اکڑ خان، جھگڑالو، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا. اب دیکھیں میں آپ کو موٹی مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. یہ سود جو ہے، یعنی جس طرح ہمارے معاشرے میں سود کا چال چلن ہے، انفرادی طور پہ بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہے. اجتماعی طور پہ آپ دیکھیں ہماری حکومت جو ہے کورٹ میں سود کا مقدمہ ہے اور حکمران اس بات کو تسلیم کر لیے، یعنی سود کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مہلت پہ مہلت مانگے جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ ان کا یہی ہے کہ نہیں، آج سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا. استغفر اللہ. تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے اکرام، اس کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو ابھی میں تلاوت کرتا ہوں سامنے اکرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ترجمہ سنا دیجیے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے بار بار بیان کی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر چیزوں کے بارے میں جھگڑالو واقع ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. We have elaborated in this Quran for the people every kind of example, but the human being is a most argumentative being. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔